السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز مشاہدین و سامعین، ماہ رمضان یہ عالم اسلام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس نعمت اور اس تحفے سے مسلمان کو حتی الامکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا یہ ایک عظیم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تمام مسلمانوں پر اس ماہ مبارک کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، جس طرح سے سابقہ امتوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی کی امتوں پر فرض ہوئے تھے۔ یعنی یہ کوئی تمہارے اوپر پہلا تجربہ نہیں ہے یا تمہارے اوپر پہلا فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگوں پر یہ عبادت، یہ صیام فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اور اس عظیم نعمت کو اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا اسی آیات صیام کے اخیر میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ بجا لاؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا عطیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے مسلمان آج ہمارے سماج کے اندر ہیں جو اس ماہ مبارک کا کوئی احترام نہیں کرتے، شعائر اسلام کی کوئی قدر نہیں کرتے اور روزہ دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ عذر بیان کرتے ہوئے کہ میں محنت مزدوری کرنے والا انسان ہوں، مجھے دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، میرے پیچھے ایک بڑی فیملی ہے جن کی نگرانی، جن کی دیکھ بھال میرے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، انسان بھول جاتا ہے کہ روزی کا ذمہ دار عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، اس زمین پر چلنے والے جتنے مخلوق ہیں، سب کے روزی کی ذمہ اللہ رب العالمین کی ہے، سب کے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں۔ رزاق اللہ رب العالمین ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب کو اپنے زندگی میں لا کر اور اسباب کو اپناتے ہوئے رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بھول کی چیز ہے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بالکل برسر عام لوگوں کے سامنے چائے پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے مسلمان روزے دار ہیں، ان کا کوئی احترام، ان کا کوئی قدر اور منزلت نہیں پہچانتے ہیں، اور ان کی ناقدری کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے دن دہاڑے لوگوں کے سامنے روزہ نہ رکھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید اور دھمکی دی ہے ایسے لوگوں کو، یہ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے سوائے گناہوں کو برملا کرنے والے، جو علی الاعلان سڑک پر، چوراہوں پر برملا گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ روزہ کسی بھی حالت میں چھوڑنا بغیر عذر کے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث جسے ابو یعلیٰ، مسند ابو یعلیٰ میں یہ حدیث موجود ہے، اور بہت سارے ائمہ نے اسے صحیح اور حسن قرار دیا ہے، البتہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ عر الاسلامی وقوائم الدین ثلاثہ،
دین کا مضبوط کڑا اور دین کی اصل کا بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے میرے بھائیو؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا۔ نمبر 2 الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کی پابندی کرنا۔ نمبر 3 صوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ گویا کہ یہ 3 دین کے اصل ہیں، دین کے بیس اور بنیاد ہیں۔ یہ حدیث گرچہ ضعیف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، لیکن آپ اس پر اندازہ کریں، علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ 3 چیزوں پر اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ فمن ترک واحدۃ منہن، جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا، فہوا بہا کافر وحلال الدم، وہ کافر اور اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ اور ایک حدیث جو بالکل صحیح حدیث ہے، ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، میرے خواب میں 2 انسان آئے، 2 شخص آئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے ہیں، اور انبیاء کے خواب برحق اور برحق ہوتے ہیں۔ انبیاء کے خواب ہم انسانوں کی طرح یہ جو ہمارا نفس سوچتا ہے یا جو ہم سوچتے ہیں وہ خواب میں آتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے میرے بازو کو پکڑ کر کہا چلو، اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس لے کر آئے جس پر چڑھنا بڑا دشوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اس پہاڑی پر چڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا اطیقہ، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا دشوار کن یہ پہاڑی ہے۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں انا سنسہرہ لک، ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے، آپ چڑھیے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرشتوں کے کہنے پر اور ان کے آسانی کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، اور جب چوٹی پر پہنچے تو وہاں چیخو پکار رونے کی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ہذه الاصوات، یہ سخت چیخنے اور چلانے، رونے، آہو فغاں کرنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے بتلایا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی آہو فغاں، رونے اور بلبلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آگے چلیے۔ اللہ کے نبی آگے جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ، کہا کہ میں ایسے قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، یعنی پاؤں نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے اور سر نیچے ہیں۔ جس طریقے سے بکرے کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو الٹا لٹکا کر اس کی کھال نکالی جاتی ہے، اس طریقے سے ان کو لٹکایا گیا ہے، اور ان کی باچھیں پھٹی ہوئی ہیں جس سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلت صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، یعنی کچھ سمے، کچھ لمحہ باقی رہتا تھا روزہ مکمل ہونے میں، صبر نہ کر کے، برداشت نہ کر کے یہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ یہ عذاب اور یہ سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند لمحوں کے لیے اپنا روزہ توڑ دیتے تھے اور روزے کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اندازہ کریں کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، یہ ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں جو چند لمحوں کے لیے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں اور جو روزہ نہ رکھ کر برملا لوگوں کے سامنے روزہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں، اللہ کے عاقبت کا اور اللہ کے آخرت کا کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایسے لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اب تک روزہ نہیں رکھے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، روزہ چھوڑنے سے باز آئیں،
روزہ کی قدر کریں، سیام کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں۔ یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، اللہ نے شیطان کو بند کر دیا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم سے روزانہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آیت الصیام کے اخیر میں فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ مشقت اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں، اور یقین کریں میرے بھائیوں کہ اگر انسان روزہ رکھنا شروع کر دے تو جو اسے آسانی، جو راحت، جو سکون، جو لذت اور وہ انس حاصل ہوگا، وہ اس کا احساس یا اس کو بتایا، زبان سے بتایا نہیں جا سکتا ہے، اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی ہے، کس قدر اسے راحت محسوس ہوگی، کس قدر انس نصیب ہوگا، کس قدر اللہ کی قربت اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت اسے حاصل ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ روزہ رکھیں، تجربہ کریں، آسانیاں ہوں گی، کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی دشواری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اپنے آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اپنے ہر دن کا رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا انسان بنا دے۔ اے مولا، جو رمضان کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔